علامہ عبدالصمد معاذ صاحب کی قیادت میں فیصل آباد شہر سے دوست احباب بن تشریف لائے، سب کو اہلا و سہلا و مرحبا، خوش آمدید اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں پر میزبان محترم مولانا عبدالباسط مدنی صاحب اور ڈاکٹر رحمت الہی صاحب، محترم فرحان یوتھ فورس کی قائد، اور پھر دیگر ڈویژن کے قائدین، جہلم سے شیخ عبدالحمید عامر صاحب، راولپنڈی سے سید عتیق الرحمان شاہ صاحب، حسن فاروقی صاحب، مولانا الطاف الرحمان جوہر چکوال سے، اور اس کانفرنس کی میزبانی میں خاص حصہ ڈالا برادر محترم میاں محمد اسحاق صاحب، میاں عطا اللہ صاحب اور ضیاء اللہ ہزاروی صاحب۔ ان سب کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہوں گا۔ پہلی گزارش کہ جو اردا گرد دوست احباب پنڈال سے باہر ہے، اگر آپ ختم نبوت کے لیے آئے، ناموس صحابہ کے لیے آئے، تو ان سے گزارش بھی کروں گا اور حکمن بھی کہوں گا کہ مسلکی اور جماعتی محبت عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ایک دفعہ پنڈال میں تشریف لے آئے، کوئی ساتھی بار ادھر ادھر پھرتا ہوا نظر نہ آئے، آخر پہ آ کے اپنے نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، اور جب کھانے کے لیے آپ کو دعوت یا کھانا پیش کیا جائے تو میں منتظمین سے جب کہوں اس وقت آپ کو وہ کھانا پیش کریں، لیکن آپ میں سے کوئی ساتھی اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں، اٹھے گا نہیں۔ پہلی مرتبہ یہ کانفرنس اٹک شہر میں ہو رہی ہے، اپنی غیرت، اپنے نظم اور اپنے با اخلاق با کردار ہونے کا اپنے ثبوت دینا ہے۔ کھانا ملتا ہے یا اللہ نہ کرے کسی کے حصے میں نہیں آتا، پھر بھی وہ کیفیت اصحاب رسول والی کہ مجھ سے پہلے دوسرے کو دے دے۔ ساتوں صحابہ شہید ہو گئے تھے اور پانی کسی نے بھی نہیں پیا تھا۔ یہ انداز آپ نے اپنانا ہے، کسی ساتھی نے اٹھنا نہیں ہے اور شور نہیں ڈالنا، نظم و ضبط کا مظاہرہ کر کے کھانے کو وصول کرنا ہے، اور کھانا بڑے نظم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے، آواز نہ آئے، پتہ چلے بیٹھنے والے بھی آل الحدیث ہے اور تقسیم کرنے والے بھی آل الحدیث ہے۔ ایک اپنی یاد چھوڑ کے یہاں سے نکلے۔ آئیے جو میں گزارشات کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ بات طے ہو چکی کہ قادیانیت کافر ہے، مرتدین کا ایک گروہ ہے۔ یہاں پر اکثر بہت عرصے سے میں یہ تلخی محسوس کرتا ہوں، غصہ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے جب سٹیج پر یا کسی بھی مکتبہ ہے فکر کے سٹیج پر جلسوں میں، تحریروں اور تقریروں میں مرزا غلام قادیانی کو مرزا غلام احمد کہا جاتا ہے۔ فکری طور پر محبت رسول کی عقیدت کی وجہ سے مجھے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کی قیادت، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی قیادت سے گزارش کرنا چاہوں گا، بریلوی علماء اور دیوبند علماء سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کیوں نہ ہم طے کر لیں کہ آج کے بعد کسی تحریر اور تقریر میں مرزے کو غلام احمد نہیں کہا جائے گا، مرزا غلام قادیانی ہی کہنا کافی ہے۔ غلام احمد نبی علیہ السلام کا نام پاک جو اللہ نے قرآن پاک میں آپ کا نام نازل کیا ہے، جو اللہ نے نام آپ کا رکھا ہے، اس نام پاک کو ایک خبیث انسان کے ساتھ جوڑنا اور اس کو بار بار لینا، تو میں سمجھتا ہوں
ہماری غیرت اور منہج اور عقیدے کے خلاف ہے۔ آج اس کانفرنس کے اعلامیہ کے طور پہ یہ قرارداد پیش کرنا چاہوں گا کہ ہم زندگی بھر مرزا غلام کو غلام احمد نہیں کہیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ نہیں انشاءاللہ اس طرح تو نہیں نا، پورا اجتماع چپ ہو جائے، ہم مرزا کو غلام احمد انشاءاللہ نہیں کہیں گے۔ مرزا غلام قادیانی ہے، بس مرزا ہے، غلام ہے، قادیانی ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے۔ پاکیزہ نام رکھنے کا وہ حقدار ہی نہیں ہے۔ ہم مازم مشائم، وہ تو حرام زادہ ہے جس نے سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تنقیص کی ہے۔ ہم اس کو پیغمبر علیہ السلام کے نام کے ساتھ اہل حدیث رسالے پر کسی تحریر و تقریر میں یہ جماعت پاس کرے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج اس کانفرنس کی یہ قرارداد شورا کے اجلاس میں جائے گی، اور انشاءاللہ ہم مرزے کو کبھی بھی غلام احمد نہ کہیں گے اور نہ انشاءاللہ لکھیں گے۔ وہ مرزا غلام قادیانی ہی ہے اور یہی ناپاک وہ رہے گا۔ اس کے نام کے ساتھ یہ مقدس نام نہیں جوڑا جا سکتا۔ سن لیجئے، مرزا کانا تھا، مشہور بات ہے، آپ نے اس کی فوٹو تصویر دیکھی ہوگی۔ اگر وہ خوبصورت بھی ہوتا، اگر اس کی آنکھیں موٹی ہوتی ہیں، تھا تو وہ کانا، رب نے اس کو بنایا، لیکن اگر وہ آنکھ اس کی موٹی ہوتی، چہرہ اس کا چوڑا ہوتا، چھاتی اس کی بڑی ہوتی، بڑا خوبصورت کیوں نہ ہوتا، پھر بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لہذا اس کوئی نبوت کی دلیل مانگنا اس ارادے و نیت سے کہ شاید یار کوئی نبی ہونا، دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ جب طے ہو چکا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس کا دعوی نبوت اس کے کفر کی اور ارتداد کی اور مرتد ہونے کی دلیل ہے۔ دوسری بات جو آج کی کانفرنس کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اسلاف مرزائیت کو کافر قرار دلوا گئے، وہ اپنے حصے کا کام کر گئے۔ اللہ ان کی قبروں کو اپنی نور سے، اپنی رحمت سے منور فرما دے۔ ایک ایک شاہ کا میں ذکر کروں تو رات بیت سکتی ہے، تاریخ اہل حدیث اس حوالے سے ختم نہیں ہو سکتی۔ مبارک ہیں وہ قدم، مبارک ہیں وہ شخصیات جو اس مشن پہ اپنی قربانی دے گئی اور مرزائیت کو اپنے انجام تک پہنچا گئی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ اجتماع اور یہ علماء کرام ان کی وساطت سے اپنی قیادت تک اور اپنے شیوخ الحدیث تک، اپنے مفتیان نظام آل الحدیث تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ کیا بس یہیں تک رہنا ہے کہ مرزائیت کافر قرار پا گئے، ہم نے ان کو کافر کہتے رہنا ہے، یا اس سے آگے بڑھنا ہے؟ کیونکہ مرزائیت جو ہے صرف کافر ہی نہیں مرتدین کے زمرے میں ہے، تو کیا ہم اس سے آگے کیوں نہ بڑھے، بجائے اس کے کہ ہم ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں 1974 سے لے کر یہ آج تک وہ کافر تو قرار پا گئے، کیا ہم اسی چکر میں رہیں کہ ہم ان کی مسجد کو مسجد نہیں کہنے لکھنے دیں گے، مسجد کے منارے انہیں نہیں بنانے دیں گے، انہیں محراب نہیں بنانے دیں گے، انہیں کلمہ پاک کا بیج نہیں لگانے دیں گے، انہیں مسلمان نہیں کہنے اور کہلانے دیں گے، کسی کلیدی عہدے پر انہیں نہیں آنے دیں گے؟ کیا یہی ہماری ذمہ داری ہے؟ اور جماعت تعین کرے کہ کیا یہی ہماری ذمہ داری ہے، تو پھر ہم یہیں تک رہ جاتے ہیں کہ ان کو کافر کہتے رہیں گے، ان پہ لعنتیں بھیجتے رہیں گے اور ان کا راستہ روکتے رہیں گے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں اور مفتیان آل الحدیث کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، اس سے ذرا آگے فتویٰ دیں کہ کیا وہ مرتدین ہے یا نہیں، جو آگے ان کی اولاد ہے وہ مرتدین کے زمرے میں ہے یا نہیں، ان کی عورتیں، ان کی نسل، ان کے پوتے دوتے نواسے جو ہیں وہ سارے مرتدین کے زمرے میں ہیں یا نہیں؟ اگر وہ سارے مرتدین کے زمرے میں ہے تو کیا مرتد کو اس رب کی زمین پر اسلامی مملکت میں رہنے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ کیا یہ صحیح البخاری میں حدیث نہیں ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو؟
کیوں ہم آگے بڑھے، ریاست مدینہ بنانے کے دعوے داروں کے سامنے جائیں اور ان سے بات کریں کہ تم تو ریاست مدینہ کے بنانے کے دعوے دار ہو، تو سیدنا صدیق جو والی ریاست مدینہ تھے انہوں نے تو مسیلمہ قذاب کو قتل کروایا تھا، اس کے ماننے والوں کو قتل کروایا تھا۔ عام کافروں کے بارے میں اصول و ضابطہ تو یہی ہے نا کہ ان کے خلاف جب جہاد کیا جاتا ہے ان کے بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جاتا، ان کے بچوں کو ذبح نہیں کیا جاتا، ان کے فصلوں کو جانوروں کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا، اور ان کی عورتوں کو لونڈیا بنا لیا جاتا ہے۔ کیا مسیلمہ قذاب کے ماننے والوں کی عورتوں کو لونڈیا بنایا گیا؟ نہیں، ان کو تو قتل کر دیا گیا تھا، ان کے بوڑھوں کو مار دیا گیا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا تھا، ان کے فصلوں کو اجاڑ دیا گیا تھا، ان کے مکانوں کو گرا دیا گیا تھا، ان کے درختوں کو زمینوں کو کاٹ دیا گیا تھا۔ جب وہ ناپاک پودا اس رب کی زمین پر رہ نہیں سکتا تو آئیے آگے نکلے۔ علماء دیوبند سے کہوں گا، علماء بریلویہ سے کہوں گا، آؤ تم صرف مرزائیت کے حوالے سے تاجدار ختم نبوت کے کیا ہم نعرے لگاتے رہیں گے؟ وہ بات تو طے ہو چکی کہ آپ تاجدار ختم نبوت ہیں، یہ بات طے ہو چکی، آپ خاتم النبیین ہیں، لیکن مرزائیت کو کیا ہم نے آج تک اسی مقام پہ رکھنے یا کچھ آگے قدم بڑھانے؟ آئے علماء بریلویہ جو محبت رسول کے دعوے دار ہیں، آئے علماء دیوبند جو محبت رسول کے دعوے دار ہیں، معال الحدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا جو بیدار ہونے کی حیثیت سے، ایک نوکر اور ایک ورکر ہونے کی حیثیت سے یہ پیغام دینا چاہوں گا، آئیے میدان سجائیں، آئے مل کے نکلیں اور حکومت کو مجبور کر دیں۔ صرف جب وہ کوئی مشیر بنتے ہیں احتجاج کے لیے آتے ہو، جب کوئی وزیر بنتا ہے احتجاج کے لیے نکلتے ہو، جب کوئی مندوب بنتا ہے مرزائی تو جناب احتجاج کے لیے نکلتے ہو، جہاں ایم پی ایم این اے بنانے کی کوشش ہوتی ہے یا کسی کمیٹی میں لانے کی کوشش ہوتی ہے تو میدان میں نکلتے ہو۔ یہ میدان میں نکلنا بھی بجا ہے، حق ہے، ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیوں نہیں قربانیاں پیش کرتے ناموس رسالت کے لیے؟ کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ آؤ ہماری دعوت پہ لبیک کہیے۔ ذمہ داران جو بریلوی علماء ہیں، ذمہ دار جو دیوبند علماء قائدین ہیں، ان سے گزارش کرنا چاہوں گا ہماری اس کانفرنس کے اعلامیہ کو سنیں، ہماری اس کانفرنس کے اعلامیہ کو نوٹ کریں، ہماری اس دعوت کو قبول کریں یا ہماری اصلاح کریں۔ اگر ہم غلطی پڑیں تو اصلاح کریں، اگر میں غلطی پڑوں تو اصلاح کریں۔ اگر مرزائیت مرتدین کا گروہ ہے تو پھر آپ ان کے وجود کو برداشت کیسے کرتے ہیں؟ ان کو اپنی عبادت گاہ بنانے کو کیسے برداشت کرتے ہیں؟ تم کہتے ہو مینار والی مسجد نہیں بنا سکتے، میں کہتا ہوں یہ کوٹھا اور کمرہ نہیں بنا سکتے، تم کہتے ہو محراب والی مسجد نہیں بنا سکتے، میں کہتا ہوں یہ عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ یہ مرتدین کا گروہ ہے، ان کا بائیکاٹ ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، ان کو سودا دینا ان سے سودا لینا، ان کو کاروبار کروانا اور ان کے سے کوئی چیز خریدنا، ان کے معاملات ان کے ساتھ لین دین تجارت کرنا، یہ ساری چیزیں جب حرام ہے، یہ زندیق کے زمرے میں ہے، مرتدین کے زمرے میں ہے، تو پھر آؤ آگے بڑھتے ہیں، میدان عمل میں نکلتے ہیں اور حکومت کے سامنے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں جس طرح پیپلز پارٹی کی ذوالفقار علی بھٹو نے مرتد کو مرزائیوں کو کافر قرار دلوایا تھا، اس وقت علماء اہل سنہ علماء اسلام نے پہلی اینٹ کے طور پر پہلی جناب ایک مہم کو حل کرنا چاہتے تھے، مان لیا تھا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور قرار دلواتے ہیں کہ مرزائی مرتدین کا گروہ ہے اور مرتد کی سزا واجب القتل ہے، یا ملک چھوڑ جائیں یا اسلام قبول کر لیں۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتے ملک چھوڑ جائے، اگر ملک نہیں چھوڑتے تو اس کی ایک ہی سزا ہے کہ ہر مرزائی کا سر تن سے جدا ہے۔ نعرہ تکبیر، سیرت تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہمارا عقیدہ اہل سنہ الحدیث کا یہ ہے
کہ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے. اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے, اسلامی مملکت کی ذمہ داری ہے حدود شریعہ کو نافذ کرے. یہ مرتد کی سزا کا تعین ہو. جب شریعت میں طے شدہ ہے کہ اس کی سزا قتل ہے, تو لہذا جب مرزائیت کے لئے جناب ماننے والے مرزے کو اپنا پیشوا ماننے والے مرتدین کا گروہ ہے, اس پر شرعی سزا جب تک لاگو نہیں ہوتی, اب یہ اہل حدیث کا قافلہ انشاءاللہ واپس نہیں جاتا. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ. ہم اسی لیے آپ کو آواز دی ہے. صرف ہم پاگل و دیوانے نہیں ہیں کہ ٹھیک ایک مہینے کے بعد سرگودا کے بعد دوسری یہ ڈویژنل کانفرنس اس موسم کی شدت میں اس علاقے میں رکھ کے ہم نے آپ کو آواز دی ہے. اب ہم میدان عمل میں نکل چکے ہیں. کہتے تھے جماعت ایشو نہیں دیتی, کہتے تھے جماعت پروگرام نہیں دیتی, کہتے تھے جماعت کوئی پلان نہیں دیتی, کہتے تھے جماعت باہر نہیں نکلتی, قائدین قدم نہیں بڑھاتے. اب ہم قدم بڑھا چکے ہیں, کفن باندھ چکے ہیں. جب تک مرزائیت کی شرعی سزا اور شرعین کا تعین ارتداد کا نہیں ہوتا, ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. انشاءاللہ لڑائیں گے آپ کو, لڑائیں گے آپ کو انشاءاللہ. ہم لڑیں گے اور آپ کو لڑائیں گے انشاءاللہ, لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں, کتاب و سنت کے لیے, عقیدہ ختم نبوت کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو. پھر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو, پھر باہر نکلنے کے لیے تیار ہو. پھر یہی تو دیوانگی میں دیکھ رہا تھا اس بزرگ کی جس نے اپنے عالم بھائی کو, جس نے 30 سال ایک ہی مسجد میں مسلک کی اور منہج کی خدمت کر کے فوت ہوئے آج, اور آج اپنے بھائی کو دفن کر کے 2 بجے 3 بجے 4 بسیں لے کر یہاں پہنچ گئے. میں اس دیوانگی کو کیوں نہ مسلک کی دیوانگی قرار دوں. آئندہ جب ہم ڈویژن کی کانفرنس رکھیں, جناب وہ فیصل آباد میں ہو, ملتان میں ہو, بہاولپور میں ہو, سہیوال میں ہو, لاہور میں ہو, گجرانوالہ میں ہو, 7 ڈویژن ابھی رہتے ہیں پنجاب کے. جب ہم ڈویژنل کانفرنس رکھیں تو ہمیں اشتہار چھاپنے کی ضرورت نہ پڑے, ہمیں منتے سماجتے دستیوں بستیوں میں آنے کی ضرورت نہ پڑے. جب میسج ملے تو آپ نے اس طرح آنے جس طرح آنے کا حق ہوتا ہے. پھر آپ نعرہ تکبیر, عقیدہ ختم نبوت. شاہ صاحب قدم بڑھاؤ, مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. نکلو گے, آؤ گے انشاءاللہ. کس طرح آج پورے ملک سے ہم نے آواز دی اور آپ جناب کا دیوانہ وار آئے, اسی طرح اپنے مسلک اور منہج اور اپنے اندر مسلک کی محبت, عقیدت, غیرت, حمیت, پیغمبر سے محبت, عقیدت اتنی بھر دو کہ ہم انشاءاللہ عظمت ناموس رسول پر اور عظمت رسول پر, محبت رسول پر انشاءاللہ اس ملک میں منوائیں گے اور انشاءاللہ مرزائیت کو اپنے انجام تک پہنچائیں گے. میں اس کانفرنس کے ذریعے مرزائیوں کے سربراہ مرزا مسرور کو دعوت اسلام دینا چاہوں گا. جو اس وقت مرزائیوں کا سربراہ ہے اس کو اسلام لانے کی دعوت دوں گا کہ آپ کفر پر ہیں, آپ ضلالت پر ہیں, آپ مرتد ہیں, آپ کافر ہیں. ہم تمہیں اسلام لانے کی دعوت دیتے ہیں, اسلام قبول کر لیجئے اور واپس آ جائیے, اسلام کو قبول کر لیجئے. اپنے ماننے والوں کو اسلام جناب قبول کرنے کا مشورہ دیجئے. تمہیں بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اگر تم نے ہماری دعوت کو قبول نہ کیا تو اس کی دوسری بات سن لیں. ہم آپ کو دعوت مبالغہ پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مرزا جناب سچا ہے, ہم کہتے ہیں مرزا کذاب و دجال ہے, ہماری دعوت کو قبول کریں, دعوت مبالغہ کو کسی چوک و چوراہے میدان میں مرزائی ہماری دعوت مبالغہ قبول کریں کہ اگر تمہارے نزدیک مرزا سچا ہے تم بھی کسی چوک و چوراہے میں آ کے دعا کرو. ہم بھی آ کے دعا کرتے ہیں. ہم اپنی اولادیں لاتے ہیں, اپنے بیٹے بیٹیاں لاتے ہیں, اپنی بیوی ازواج لاتے ہیں, اپنی جماعت
ہاتھ لاتے ہیں, بیوی بچوں سمیت آتے ہیں جس چوک میں کہو, ہم آگے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مرزا قذاب ہے, دجال ہے, مرزا لعین ہے, مرزا ملعون ہے, اگر ہم اس دعوے میں سچے ہیں تو میرے اللہ ان جھوٹوں پر لعنت کر دے اور ہماری زندگی میں ان کو ذلت کی موت دے دے. اور تم دعا کرو کہ یا اللہ اگر مرزا ہمارے نزدیک سچا ہے اور یہ کہتے ہیں مسلمان کہ وہ جھوٹا ہے, اگر یہ ہمارے اپنے دعوے میں ہم سچے ہیں مرزے کی سچائی کہ ہمارا ایمان ہے, تو اللہ ان کو ہماری زندگی میں موت دے دے. اگر دعوت اسلام قبول نہیں کرتے دعوت مبالہ قبول کر لو, اگر دعوت مبالہ قبول نہیں کرتے تو پھر سن لو, جب تک تم مرتد قرار نہیں پاتے ہم سکون سے نہیں بیٹھتے. نعرہ تکبیر, عظمت اسلام, عظمت اسلام, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت سید محمد سدین شاہ ندوی, شاہ صاحب قدم بڑھاؤ, شاہ صاحب قدم بڑھاؤ, مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. میرے امیر محترم آپ کو فرما چکے ہم نے آپ کو کیوں بلایا ہے. آؤ دوسری طرف چلتے ہیں. اصحاب رسول کی عزت اور ناموس کے لیے ہمارے پاس سن لیجئے, ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے, ہم نے اپنے رب سے وعدہ کر لیا ہے, ہم نے اپنی موت و زندگی کو برابر کر لیا ہے, ہم اس راستے پر چل نکلے ہیں اور انشاءاللہ یہ راستہ بڑے سوچ سمجھ کے چنا ہے اور انتخاب کیا ہے. یہ شہادت کا راستہ ہے, یہ دکھوں کا راستہ ہے, یہ مصائب کا راستہ ہے, لیکن یاد رکھیے یہ شہادت کا راستہ اور جنت کا راستہ ہے, نجات کا راستہ ہے. اس راستے پہ ہم چلیں گے. سن لیجئے یہ پاکستان میں جو مرضی ہمیں کہہ لو برداشت ہے, لیکن صدیق کو عمر عثمان کی گاں کو گالیاں دینا ہم برداشت نہیں کرتے. جس طرح صحابی رسول نے اپنا بچہ دیا تھا, یا رسول اللہ یہ بچہ میدان جہاد میں لے جائیں, فرمایا یہ بچہ کیا کرے گا, فرمایا یا رسول اللہ جب آپ پہ حملہ ہوگا تو اس کو سامنے کر دینا, آپ بچ جائیں گے اور اس کے جناب کافروں کے تیر اس پر لگ جائیں گے. اگر تم نے گالیاں دینا تھی ہمیں دے لیتے. صدیق کو عمر عثمان کو گالیاں دو اور ہم زندہ ہوں. سن لو رافضیو, اب یہ نہیں ہو سکتا, اب ہم سے یہ نہیں ہو سکتا, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ بتاؤ ہم کیا کریں. یہ صدیق عمر عثمان کی توہین کرنے لگے, یہ سیدنا امیر معاویہ کی توہین کرنے لگے, یہ سیدنا ابو سفیان کی توہین کرنے لگے. پوری طرح جناب ایک پورا گروہ ہے جنہوں نے بندوں کو خریدا ہوا اور بندوں پر پیسہ جو ہے وہ جناب لگا رہے ہیں, اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک پوری پلان کے تحت ان کی گستاخی اور توہین کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے. سن لو, آل و سنہ آل الحدیث کے روپ میں یا اسلام کے روپ میں اگر کوئی سیدنا امیر معاویہ کی توہین کرتا ہے, سن لیجئے ہمارا اس سے ہر اس بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم برات کا اعلان کرتے ہر اس شخص سے جس کی زبان سے صحابہ کرام محفوظ نہیں ہے. اور یوتھ فورس کے جوانوں, اہل حدیث یوتھ فورس خاص کر پنجاب, جنہوں نے آج سیکورٹی اور سارے انتظامات ادا کر کے حضرت مولانا حافظ سلمان اعظم صاحب نے ہماری محبت اور پیار کا, عقیدت کا, ذمہ داری کا حق ادا کیا ہے. میں ان کو اور ان کی قیادت کو اور ان کے رفقا کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس وقت تک سیکورٹی پر مامور ہیں اور کھڑے ہیں اور قربانی کی انہوں نے انتہا کر دی ہے. سن لیں ہماری بات اور یہ پیغام ہر جگہ پر پہنچا دے. جس بندے کی زبان سے امیر معاویہ کی ذات ایمان محفوظ نہیں ہے, سن لو ہمارا اس بندوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میرا اور میری جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے, جو نہ مانے وہ جہنمی ہے. 2 مرتبہ جنتی کہنا, ہر صحابی نبی, ہاتھوں کو بلند کر کے ہر صحابی نبی, ابو بکر و عمر, عثمان و علی, سیدنا امیر معاویہ, سیدنا ابو سفیان. سیدنا امیر معاویہ ہمارا ایمان ہے.
یہ اصحاب رسول کے درمیان اور آگے امت کے درمیان ایک پردے کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ پردہ ٹوٹ گیا تو اصحاب رسول کی ذات محفوظ نہیں رہے گی. لہذا میں رافضیوں سے اور حکومت سے دو بندوں سے مخاطب ہوں, ایک حکومت سے ایک رافضیوں سے. رافضیوں پاس آ جاؤ, اصحاب رسول کو برا نہ کہو. برا کہنا ہے تو میں بندوں کی نشاندہی کرتا ہوں. اس دنیا میں فرعون گزرا ہے, اس دنیا میں نمرود گزرا ہے, شداد گزرا ہے, قارون گزرا ہے, ہلاکو خان گزرا ہے, چنگیز خان گزرا ہے, ابو جہل گزرا ہے, ابو لہب گزرا ہے. آج اس دنیا میں جو بائیڈن موجود ہے, کلنٹن بش موجود ہیں, واجپئی موجود ہے, اور اس ملک میں مودی, دنیا میں مودی موجود ہے. گالیاں دینی ہے تو کسی کافروں کو دو. تمہیں بتاؤ اتنا برے لوگ ہو تمہیں گالیاں دینے کے سوائے صدیق عمر عثمان کے رب کی زمین کوئی بندہ ہی نظر نہیں آیا. صدیق کو گالیاں دیتے ہو. جس پیغمبر کی آخری نبوت کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اٹھائیے صحیح البخاری, اس پیغمبر نے سر پر پٹی باندھ کے بیماری کے آخری ایام میں صدیق کی شان کو منبر پہ بیٹھ کے بیان کیا. ان کو برا کہتے ہو. بعد آ جاؤ, اگر بعد نہیں آؤ گے تو حکومت سے گزارش کروں گا, مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں موقع دو کہ جو صدیق عمر عثمان کو برا کہتے ہیں ہم ان کو برا کہیں. یہ صدیق عمر عثمان کو گالیاں دیں, ہم ان کو گالیاں دیں. اگر کہتے ہو کہ نہیں ان کو گالیاں نہیں دینی, ملک میں افراتفری و انتشار پھیلے گا, تو پھر قانون بنا دو صدیق کی حرمت کا. جو توہین کرے اس کو الٹا ڈکا دو. ہم اس ملک کے امن کے لیے چپ, تم قانون بنا دو. صدیق عمر عثمان و علی کی حرمت کا قانون بنا دو. اور جو نہیں بناؤ گے تو پھر سن لو, تھوڑا پیو بھی بنا دو. شاہ صاحب قدم بڑھاؤ, قائدین قدم بڑھاؤ, قائدین پنجاب قدم بڑھاؤ. ملک میں امن چاہتے ہو, قانون بنا دو امن. اگر نہیں بناؤ گے نا تو پھر سن لو, تھوڑا پیو بھی بنا سی. اے پنجابی تو سمجھ آندی نہیں نا, بس تھوڑا پیو بھی بنا سی. انشاءاللہ ہم بنوائیں گے. بولو ہم وہ قانون انشاءاللہ بنوائیں گے. اور جب تک یہ قانون نہیں بنتا, یہ کانفرنسوں کا سلسلہ جاری ہے. اور آخری کانفرنس انشاءاللہ ہم نے مال روڈ لاہور پہ کرنی ہے اور قانون بنوا کے آنا ہے. چاہے ہمیں اجازی صاحب سمیت, میرے سمیت سارے شہید کو نظر آنا چاہیے. کیوں خیال ہے جائے سب شہید ہونے لی تیار ہو شہید ہونے لئی انشاءاللہ. شہید کی جو موت ہے حرمت رسول پر کھڑے ہو کر کے, ہاتھوں کو بلند کر کے, جو حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. حرمت رسول پر, حرمت رسول پر, عظمت صحابہ پر, حرمت رسول پر نعرہ تکبیر. مسلک حق اہل حدیث, مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی, جو شہید کی موت ہے وہ قوم کی. انشاءاللہ سے شہید ہونا ہے. ابھی تو روز منگنے, یا اللہ شہادت دی موت دے, یا اللہ حجازی صاحب نو تو میں دو نے کٹھا شہید کری تاکہ یہ خیال ہے ایک دوجہ دا درد نہ بعد ہی محسوس ہو, نے کٹھے شہید ہوئیے. اور صحابہ کرام کی عزت اگر ہمارا خون بہ جائے اور صحابہ کرام کی عزت اور ناموس محفوظ ہو جائے, اور بڑی سنجیدگی سے علماء کرام کی عادت سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, اے اہل حدیثو, اگر صحابہ کے لیے آج تم نے قربانی نہ دی, آنے والی نسل صحابہ سے دور ہو جائے گی. آنے والی نسل صحابہ کرام کو مجروح سمجھے گی. یہ فتنہ اتنا عروج پکڑ رہا ہے, لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بولنا ان کی شان کے خلاف معمولی سمجھ رہے ہیں. اپنی اولادوں کو تباہ کر بیٹھو گے, مرتد کر بیٹھو گے, کفر میں لے جاؤ گے اگر آج نہیں بولو گے. اٹھئے, بولیے, اپنے ایمان کی اور اپنی نسل کے ایمان کو محفوظ کیجئے, اور صحابہ کی عزت ناموس پر جناب بولیے اور تقاریر کیجئے.
اور قوم کو پیغام دیجئے کہ صحابہ سارے جنت کے وارث و حقدار ہیں اور ان کی عزت عظمت کا جناب اسلام کی بقا کے لیے ضروری ہے، لہذا ان کے لیے قانون بنا دیا جائے تاکہ وہ بندے الٹے لگا دیے جائیں جو اصحاب رسول کی توہین کرے، امی عائشہ کی توہین کرے، ازواج مطہرات کی توہین کرے، بنات مصطفیٰ کی توہین کرے۔ اب یہ توہین اس ملک میں برداشت نہیں ہوگی اور انشاءاللہ میدان میں کھڑے رہیں گے جب تک یہ قانون نہیں بن جاتا۔ انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ، اونچی بولو، ہمارے ساتھ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ تاج ختم نبوت پر انشاءاللہ اپنی جانیں قربان کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ جوانیاں لٹائیں گے، قانون بنوائیں گے، زندگیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے۔ سن لیجئے، اگر سارے بھی ایسی ذبح ہو جائیے نا، علامہ دے خون دا تو پھر بھی مقابلہ نہیں۔ علامہ شہید جیسے اگر ہیرے ذبح ہو گئے ہیں، یزدانی شہید جیسے انمول ہیرے اور موتی اگر شہید ہو گئے، ہماری زندگی کا کیا فائدہ ہے جب صدیق کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں اس کانفرنس کے ذریعے، عزم کرتے ہیں، اے اللہ تو گواہ ہے کہ ہم بزدلی نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ، اور صحابہ کی عزت کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں قربان کریں گے اور پہرا دیں گے سائد پر۔ ما کان محمد، ہون میرا ذہن تھوڑا جا کھل رہا پہ، تو کی خیال ہے؟ ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے خوش بیٹھے ہو۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیم۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، خاتم النبیین۔ اس آیت دا، اس جملے دا حدیث اندر مانا فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہوں خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہذا گلی گلی، نگر نگر، چوک چوراہے پر، ہر شہر کی انٹری پر یہ لکھ دیجئے، جہاں تک قوت طاقت ہے اس اعلان کو عام کر دیجئے کہ فرما گئے یہ ہادی، فرما گئے یہ ہادی، فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی، فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی، فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی۔ یہ اس طرح سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ایک اور انداز سن لیجیے۔ کہاں یاد آئے مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ فرمایا کرتے تھے مرزے نے جب بھی بولا ہے نا جھوٹ ہی بولا ہے۔ اس نے کہا کہ میری یہ شادی نکاح جو ہے نا، وہ ایک عورت تھی محمدی بیگم، اس پر فریفتہ ہو گیا تھا، کردار کا انتہائی گندا تھا، تو کہنے لگا میرا اس سے نکاح ہوگا۔ اللہ کا امر وہ نکاح نہ ہوا، محمدی بیگم آگے شادی کر گئی، اس کو نکاح نہ ہوا۔ تو لوگوں نے کہا بھائی آپ نے تو کہا تھا نکاح ہوگا، اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا دنیا میں ہوگا، آگے ہو جائے گا، قیامت والے دن ہو جائے گا۔ تو حافظ روپڑی رحمت اللہ علیہ مناظر میں جب یہ بات لائے نا مرزیوں کے ساتھ، سرگودا سے قریب ایک بستی میں 7 دن مناظرہ رہا، مرزیوں مربیوں سے کہیں آئے، تھک ہار کے بیٹھ کے روپڑی رحمت اللہ علیہ السلام کی طرف سے اکیلے مناظر تھے۔ وہاں کوئی مسجد آل الحدیث نہیں تھی، جس طرح آج اٹک کی کیفیت میں ہم بیٹھے ہیں، آج وہاں 7 مساجد آل الحدیث کی اس بستی میں موجود ہے۔ اسلام کی طرف سے مناظر جو تھے، مناظر اسلام حافظ القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ تھے۔ فرمایا تمہارے مرزے نے یہ جھوٹ بولا، پھر اس کا نکاح کیوں نہ ہوا؟ تو مربی کہنے لگا اس کا قیامت والے دن جنت میں ہو جائے گا۔ فرمایا وہ جنت میں کیسے ہوگا؟ وہ تو مرزے کو نبی مانتی نہیں تھی، اور جو مرزے کو نبی نہ مانے، آپ تو اس کو مسلمان نہیں مانتے، وہ تو جائے گی جہنم میں۔ تمہارا مرزا جو ہے وہ جائے گا تمہارے بقول نعوذ باللہ جنت میں، تو پھر نکاح کیسے ہوگا؟ وہ کہنے لگا ہو جائے گا۔ روڑی صاحب فرمانے کہ پھر برات لے کے جہنم میں جانا پڑے گی۔ تو مرزائی غصے میں کہتا ہے چلے جائیں گے۔ تو وہ روپڑی صاحب سے فرمان لگے جی سورے نے رکھ لیا تو پھر کی کرو؟
یہ سورے نے اتھے ہی رکھ لیا، با 2 دن مہمان آیا انہوں جہنم میں جی رکھو، پھر کی کرو گے؟ جس کی عقل کی یہ کیفیت، جس کی سچائی کی یہ کیفیت، جاؤ میں کہا کرتا ہوں مرزائیو، جس کو تم گناہ کہتے ہو، مرزائیو جس کو تم گناہ کہتے ہو وہ لکھو سفید کاغذ پر، مرزائیوں کے نزدیک یہ چیز گناہ ہے، جو تم گناہ کو جس چیز کو تم گناہ کہتے ہو وہ لکھو، جب لکھو گے اگر وہی گناہ مرزے میں نہ ہوا تو جو تمہارے دل چاہے ہمیں سزا دے دینا۔ مرزا تو کردار کا اتنا گندا تھا کہ اس میں ہر گناہ موجود تھا، تم اس کو نبوت کے مقام پہ لاتے ہو، ہم تو اس کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ ہر بچے تک پہنچائیں گے بات کہ مرزائی انسانیت کے حقوق کے بھی حقدار نہیں ہے، اقلیت تو دور کی بات ہے، وہ انسانیت کے حقوق کے بھی حقدار نہیں ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں پڑوس میں گھر ہو، ان کے گھر میں آگ لگ جائے تو وہاں پانی ڈالنا بھی گناہ ہے، تیل سٹنا ثواب، آگ پہ بھڑکانا جائز ہوگا، کسی قسم کی مدد ان کے لیے حرام ہے۔ لہذا اس عقیدے پر جم جائیے اور ڈٹ جائیے، اور جب بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث آپ کو آواز دے بس ہماری آواز کا انتظار کریں، اور انشاءاللہ پھر دیکھیں کیسے یہ قانون نہیں بنتا، بنے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ بنے گا۔ مرزائیوں کو مرتد قرار دلوائیں گے، ناموس صحابہ بل پاس کروائیں گے، اور رافضی اور مرزائیوں کو اپنے انجام تک پہنچائیں گے۔ اللہ آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ شکریہ کے ساتھ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ آگے انتظامیہ کے اعلان کا انتظار کریں، میں اسی کرسی پر بیٹھا ہوں، کوئی ساتھی اٹھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک معاملات طے نہ ہوں، اعلان نہ ہوں۔